تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں پر نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، زمین بھی اس کی عنایتوں سے بھری پڑی ہے، آسمان بھی اس کے احسانات سے معمور ہے، اور خود ہماری ذات میں بھی اس کی کرم نوازیاں لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک حکمت و دانائی بھی ہے، یعنی رب تعالیٰ جس پر خاص رحمت فرمانا چاہتا ہے نا، اسے ایسا پختہ علم عطا کرتا ہے جس کے ذریعے خیر اور بھلائی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی، بھلائی سے نوازا گیا، اور عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، جن کو عقل ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول فرماتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑی جس کو دانائی عقل عطا فرمائی گئی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حکمت بھی دانائی بھی، اگر پوری کائنات کی حکمت دانائی ایک طرف رکھ دی جائے تو میرے آقا و مولا کو جو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی وہ ایک سائڈ پہ رکھ دی جائے تو جو میرے آقا و مولا کو حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ سب پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت تاریخ آج بھی ان کے کارناموں پر فخر کرتی ہے۔ اس حکمت و دانائی کا وافر حصہ پانے والی برے صغیر کی شخصیات میں جو برے صغیر ہے اس میں بڑی بڑی شخصیت آئیں اور اللہ تعالیٰ نے حکمت دانائی عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک نمایاں شاعر مشرق مصور پاکستان قلندر لاہوری ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آپ نے اپنے افکار کے ذریعے برے صغیر کے مسلمانوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اسلام اور جذبہ حریت اور آزادی کو دوبالا کیا، اور اہل علم آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے مصور پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنانے کے اندر اپنا بہت بڑا حصہ ادا کیا۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند باتیں جو ضروری ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی
ابتدائی دینی اور عصری تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی، پھر لاہور کے کالج میں زیر تعلیم رہے۔ رہنے کے بعد مزید علم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ اور جرمنی کا سفر کیا۔ جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور برطانیہ سے بیچلر کی ڈگری پانے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس لوٹے۔ اپنے وطن میں کچھ عرصہ تدریس پڑھایا، اس کے بعد جو ہے پھر وکالت شروع کر دی اور پھر سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ تصنیف و تالیف بھی جاری رہی، ممتحن بھی فرائض سر انجام دیے، سماجی ضروریات میں شریک رہے اور ان تمام مراحل میں شاعری سے بھی گہرا شغف رہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کی زندگی قابل تعریف ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام شعبوں میں ان کی خدمات کا مرکزی نقطہ امت مسلمہ کا اسلام اور بانی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اس شعر کے مصداق ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جس لحاظ سے بھی آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم ذکر کیوں منبر شریف پر کر رہے ہیں؟ سیکولر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ آج ان کو کہتے ہیں، چلو وہ ہم مولویوں کو تو نہیں مانتے جو کرتے ہیں، لیکن اقبال کو تو یہ بھی مانتے ہیں، شعر لکھتے علامہ اقبال کے، اسکولوں میں کالجوں میں ہوتے ہیں، علامہ اقبال کا ڈے بھی منایا جاتا ہے، مصور پاکستان کے دفتروں کے اندر تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں۔ چلو ہماری نہیں مانتے، نہ مانیں، اقبال بھی تو مانیں، اقبال بھی تو ساری تاریخوں میں رہا ہے، تو اقبال کو آپ منبر پہ کیوں نام لیا جاتا ہے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ؟ علامہ اقبال کا نام اسی لیے دیا جاتا ہے، یہ آپ شعر بار بار سنتے ہیں کہ محمد سے وفا کون ہے تو ہم تیرے، شاید اور بھی بڑے بڑے گزرے ہیں تو گزرنے بھی ہیں، لیکن اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علامہ اقبال نے اپنے شاعری میں سارا کچھ جہاں بھی ذکر کیا، حاصل اور مقصود کس کی ذات تھی؟ وہ کسی اور کی ذات نہیں تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ جب بھی جہاں بھی اقبال رحمۃ اللہ کا پوری زندگی علامہ اقبال مدینہ شریف میں نہیں گئے آخری دن کے، اور اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جتنے آپ شعر پڑھ لیں کہ آخر میں یہی آرزو ہوگی کہ اللہ، یہی حساب ہوتا تھا کہ حضور کے سامنے میں کل کو کیا منہ لے کے جاؤں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ پرورش جو ہے نا، پرورش، آپ کی والد محترم کا نام شیخ نور محمد اور والدہ ماجدہ کا نام امام بی بی، دونوں ہی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ جب ماں باپ محبت کرنے والے ہیں حضور سے تو اولاد پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اگر والدین ہی حضور سے محبت کرنے والے نہ ہوں اور وہ پوچھنے والے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے، ہاں جی حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم تھا یا نہیں تھا، نہیں، جیسے والدین ہوں گے، جیسے والدین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں بیٹا ویسے ہی بن سکتا ہے، ہاں جی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد نے ایک مرتبہ جب اقبال پڑھ گیا، بڑا ہو گیا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد نے ایک بات کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا، بیٹا میں نے تمہاری تعلیم پر اتنا خرچ کیا ہے تو مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، بڑا کیا ہے، سارا کچھ پڑھ گیا تو مجھے اس کا معاوضہ چاہیے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس کا معاوضہ کیا ہے؟ تو آپ کے والد نے جواب دیا، فرمایا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں کی خدمت کرو، جو تمہیں میں نے پڑھایا وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ فرمایا جو اس دن سے میں نے پھر اپنے اوپر فرض سمجھ لیا کہ جو بھی بات کرنی ہے وہ دین اسلام کی ہی بات کرنی ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، یہ علامہ بھی لکھتے ہیں ساتھ، اور داڑھی پر اعتراض بھی ہوتا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی کافی وجوہات ہیں داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھ لیتا تو شاید آج اقبال کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں،
انہوں نے اپنی کتابوں میں ورقے کھواتے ہیں کیونکہ داڑھی والے کو دہشت گرد نظر آتے ہیں. ہاں جی نظام جو ہے وہ جملا کے ہاتھ میں ہے. جاہل لوگ جو ہیں وہ نظام کے حامی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا. ہاں جی اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو داڑھی رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جہاں داڑھی والے کو موقع نہیں دیا جاتا بات کرنے کا. ہاں جی جہاں جس نے داڑھی رکھی تھی, آپ کو پتا ہے فوج کے اندر بھی کچھ ایسے جرنیل تھے جن کے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی اور ان کو آگے آنے نہیں دیا گیا. اپنے مطلب کو انہوں نے بندے آگے کر دیے. کیوں کہ حضور کے عشق کے آخر اثر پڑتی ہے نا کبھی نہ کبھی. ایک نہ ایک دن وہ داڑھی شریف بندہ رکھ لے, ایک نہ ایک دن اثر ضرور ہوتا ہے اس کا. وہ حضور کی سنت ہے اور سنت بھی بہت بڑی ہے سنت, اور جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. 100 شہید کا ثواب سنت کو زندہ کرتے ہوئے. ہاں جی داڑھی شریف ہے تو داڑھی شریف رکھنا جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. باتیں کافی لمبی ہو جائیں گی, بات میں نے علامہ اقبال کی کرنی ہے, اس کی کافی وجوہات ہیں. بہرحال اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد نے جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت اور پرورش کی, اقبال پڑھ کے دیکھیں. اگر کوئی غیرت مند بندہ اقبال کو پڑھے نا تو وہ جوان ہو جاتا ہے. اس نے جو یورپ کے اندر یورپ کو جھگڑا لگایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ, وکالت کا کورس بھی کیا, باہر بھی گیا, ہر طرف بھی گیا. اور آپ کی والدہ, اللہ اکبر, علامہ اقبال کی والدہ کا تقویٰ کیا ہے. لوگوں کی عورتیں جو ہیں وہ امانتیں جس کے پاس رکھی تھی نا وہ علامہ اقبال کی والدہ کے پاس رکھتے تھے. لیکن جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ نور محمد ایک ڈپٹی وزیر بل گرامی کے ہاں سلائی کا کام شروع کر دیا. آپ کے والد صاحب نے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بل گرام تھا, اس کے پاس سلائی کا کام شروع کر دیا. تو علامہ اقبال آپ کی والدہ کو پتہ چلا کہ جس کے پاس میرا شوہر کام کرتا ہے نا اس کی کمائی حلال نہیں ہے, اس کی کمائی حلال نہیں ہے. آپ نے, آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے بات کی کہ اقبال کہ والد جو آپ یہ تنخواہ لیتے ہیں نا اس سے, یہ مجھے شک ہے کہ یہ تنخواہ جو وہ کام اس کی جو آمدن ہے وہ حلال آمدن نہیں ہے, اس لیے کہ وہ حرام ہے, تو آپ اس سے کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے, حرام تو کام وہ کام کرتے ہیں, میں تو اپنا پورا کام کرتا ہوں, میں تو اپنا پوری دیانتداری سے کام کرتا ہوں. حرام تو وہ کماتا ہے, وہ اپنا جو کام کرتا ہے, لیکن جو میں اس کے پاس کام, میں تو اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کتنی تقوی کی, پاکیزگی کی, طہارت کی, جناب کیسے ان کا تقوی ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے بکری لے لی, جو اپنی جمع پونجی تھی وہ بیچ کے بکری لے لی. جب تک علامہ اقبال کے والد وہاں کام کرتے رہے, اقبال کی والدہ نے اپنا دودھ نہیں پلایا. علامہ اقبال کو آج علامہ اقبال کا کیوں نام لیا جاتا ہے؟ آج تو ہم کہتے ہیں کہ جناب پیسہ چاہیے, بس پیسہ, بینک بیلنس بڑھنا چاہیے. ہاں جی, اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, اس نے کہا تھا عورتوں کے لیے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اپنے مرد کی کم آمدنی پر گزارا کرنا سیکھو, اپنی مرد کی کم حلال آمدنی پر گزارا کرنا سیکھو. جب تمہاری فرمائشیں ہوتی ہیں تو تمہارے شوہر کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے, تمہارے شوہر سودوں میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے, چوریوں میں. جس کا گزارا 10,000 سے 20,000 کو اس میں گزارا کرنا, اس 10,000 کہاں سے لے کر آئے گا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد جنہوں نے اپنی اولاد کو اقبال بنانا, اقبال کا مطلب بلند ہوتا ہے, وقت بلند ہوتا ہے, جنہوں نے اپنی اولاد کو عاشق رسول بنانا, پھر اپنے کھانے کی طہارت دیکھتے ہیں کہ جناب اپنا کھانا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کھانا کھانا ہے, اور بچوں کو حلال کھلانا ہے کہ حرام کھلانا ہے, اور بچوں کو حلال کھلایا جائے تو پھر بچے بڑے ہو کے اقبال بنتے ہیں. علامہ اقبال کی والدہ نے پھر کو اس وقت تک وہ بکری کا دودھ علامہ اقبال کو پلا کے بڑا کیا. آپ نے پھر اس ماں سے وہ پیسے جو شور لے کے آتے تھے اس سے گزر بسر کر لیتے تھے, لیکن اقبال کو وہ چیز کے نیڑے نہیں لانے جاتے. یہی وہ بات ہے کہ علامہ اقبال بنے. اور اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی میری عمر جو ہے وہ کالج پڑھتا تھا, تو واپس گھر میں آیا تو فقیر جو ہے وہ دروازے پر کھڑا ہوا تھا, صدا لگا رہا تھا کہ مجھے بھیک دو. میں نے اس کو کہا جا بابا معاف کرو. یہ اقبال خود لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کئی بار منع کیا کہ جو ہے وہ چلے جاؤ لیکن وہ جا نہیں رہا. کہتے ہیں میں نے چھڑی سے ایسے اس کا قاصد جو ہے وہ ٹھوکر لگائی اور وہ گرا اور ٹوٹ گیا. جب ٹوٹا تو شیخ نور جو آپ کے والد تھے علامہ اقبال کہتے ہیں میرے والد بھاگتے ہوئے باہر آئے. انہوں نے جلدی سے وہ جو اس نے جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی تھی وہ جلدی سے وہ پیسے اٹھائے اور کچھ پیسے اپنے پاس سے بھی اس کو دی کہ بھائی کاسا نیا لے آنا. ہاں جی وافر مقدار میں رقم دی. اور اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہاں سے پکڑا اور گھر لے گئے. کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنے والد کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا اس دن میرے والد رو کے گئے, رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا اقبال تو نے تو اس کا کاسا توڑ دیا, کل قیامت والے دن اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا تیرا بیٹا تو غریبوں کے کاسے توڑتا تھا میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں جی یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کے والد کی تربیت. آپ نے جب یہ علامہ اقبال کے والد جب سمجھانا نہیں سنتا اپنے بیٹے کو, اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بس پھر وہ دن گیا اور اور آیا. کہنا نا دن گیا تو پھر اور آیا. اقبال کہتے ہیں پھر اقبال کے پورے شاعرات پوری پڑھ اقبال کو اقبال پوری زندگی پھر یہی کہتا رہا تو ولی ازہر تو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر اور حسابم رات دینی نا گزیر آزمی گاہ مصطفیٰ انہا بگیر. اقبال کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض بھی کرتا ہے تو ولی ازہر تو عالم من فقیر, یا اللہ تو بڑا غنی ہے, تو بڑا ہاں جی تو بڑا بے پرواہ ہے. ہاں جی تو غنی ازہر تو عالم من فقیر, میں تیرا ایک فقیر سا بندہ ہوں. تو غنی ازہر تو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. کل قیامت والے دن میں کیا حساب دوں گا تمہارے ساتھ؟ رات دینی نہ گزیر, یا اللہ پہلے تو تو میں نے معاف کر دے, تو ہے ہی بڑا کریم ہے. ایک بال کی صدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یا اللہ پہلے تو مجھے ویسے ہی معاف کر دے, تو بڑا کریم ہے. اگر تیرا موڈ بن جائے کہ نہیں اقبال سے حساب لینا ہے, اگر تیرا خیال بن جائے کہ تو نے اقبال سے حساب لینا ہی لینا ہے تو پھر کیا عزم گاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, یا اللہ پھر میرا جو ہے نا وہ سامنا حضور کے سامنے میرا جو ہے نا وہ حساب نہ لینا, حضور سے مجھے چھپا لینا, میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ رات کو سوتے تھے تو تکیہ جو ہے وہ بھیگ جاتا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ روتے روتے, اور امت کا درد جس طرح اقبال نے پیش کیا کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے. اپنے شعروں کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی والدہ نے جو علامہ اقبال کی پرورش کی, پھر جب اقبال کی دنیا ماں جب دنیا سے گئی پھر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پھر ماں کے بارے میں بڑا جو ہے وہ شعر لکھے جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا تربیت سے تیری میں انجم میں ہم قسمت ہوا, گھر میں میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا, دفتر ہستی میں تھی زری ورق تیری حیات, تھی سراپائے دین و دنیا کا سبق تیری حیات, آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے, اور آہ اب وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت بڑا قصیدہ اپنی والدہ کے لیے لکھا. اور وطن میں اب ہوگا کس شروع کیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اقبال مولوی ہوتا ہے, مولوی کا نہیں, اقبال امت مسلمہ کا ہیرو ہے. ہاں جی اقبال کو پڑھے اقبال کیا کہتا ہے. ہاں جی اقبال رحمۃ اللہ اور علامہ اقبال کا مرتبہ کیا ہے. یہ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نوکر تھا, غلام تھا, جس کا نام علی بخش تھا. ہاں جی علی بخش کا مطلب یہ غیر مقلدین اور دوسروں کے جو نام ہوتے ہیں وہ علی بخش کو شرک کہتے ہیں کہ جناب علی بخش نعرہ حیدری مارو, نعرہ حیدری سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شرک نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ نہیں لگاتے تو نہ لگائیں. علی بخش اس سے معلوم یہ ہوا کہ علامہ اقبال کا عقیدہ وہی تھا, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ کے غلام کا نام بھی علی بخش تھا. ایک مرتبہ علی بخش کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا تو 2:30 بجے کا ٹائم تھا, تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی, کہنے لگا علی بخش میری بات سنو. کہتے ہیں میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کمرے میں گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ
اتنے سونے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی ریشم داڑھی ہے, داڑھی سے اقبال علامہ اقبال اس کے قدموں کو دبا رہے ہیں. مجھے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علی بخش جاؤ ذرا جگ لے جاؤ اور باہر سے لسی لے کر آؤ. کہتے ہیں میں تو پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنا بزرگ, پہلی مرتبہ ان کو دیکھا, اتنا حسین چہرہ, اور اقبال ان کے پاؤں دبا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ لسی لے کر آؤ. رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور 3 بجے لاہور شہر ہے اور وہاں جہاں جاؤں گا تو 3 بجے دکانیں. اس وقت کب کی بات کر رہا ہوں, 37-38 کی بات کر رہا ہوں, 1930 کی. تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ, علی بخش کہتے ہیں حکم تھا اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ لسی لے کر, کہتے ہیں میں جگ پکڑا بیٹھا, 3 بجے کا ٹائم ہے. باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور ابھی لگتا ایسے ہے کہ آج اس دکان کا افتتاح ہوا ہے, ابھی افتتاح ہوا ہے اور وہ لسی بنا رہا ہے بیٹھا. مجھے کہتا ہے ادھر آؤ, اور میں گیا تو بابا جی نے مجھے 3 گلاس لسی کا کہا تھا اقبال رحمۃ, اس نے 3 گلاس لسی کے دیے اور کہا جاؤ اقبال کے پاس چلے جاؤ. حالانکہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے علامہ اقبال نے بھیجا. کہتے جاؤ اقبال سے. میں نے کہا پیسے تو لے لے. کہتے نہیں جاؤ, اقبال کے ساتھ ہمارا کھاتا چلتا رہتا ہے. میں نے جب یہ بات سنی, میں نے پڑھی نا, مجھے اس بات کا بڑا لطف آیا کہ اقبال کے ساتھ ہمارا کھاتا چلتا رہتا ہے. کہتے میں گیا اندر اور جا کر لسی پیش کی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1 گلاس دیا, وہ بابا جی نے پی لیا, دوسرا دیا وہ بھی پی لیا, تیسرا گلاس کہنے لگے کہ اقبال تم پی لو, وہ پی لیا. کہتے ہیں میں حیران ہوتا رہا, میں اس بابے کو بھی دیکھا, اس کو بھی دیکھوں کہ اس کو بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے, اتنا حسین چہرہ, ان کو بھی پہلی بار دیکھا ہے. اور اقبال کے آئے ہیں مہمان, وہ بھی رات کے 3 بجے, وہ بھی رات کے 2:30-3 بجے. علامہ اقبال کی عظمت اس بات سے کیوں نمبر پر علامہ اقبال کا نام لیا جاتا ہے. اقبال خود ہی کہتا ہے ذات ملت راقیات اور تم بھی چاہتے ہو تمہارا نام لیا جائے, تو پھر اس کی ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم اقبال ایک ہی بات ہے. علامہ اقبال انہیں جانا بات ایک ہی بات ہے. بس اقبال کہتے ہیں حضور کے ہو جاؤ, نہیں تو اقبال کوئی ڈگریاں پیسہ اقبال کو لکھنا, لوگ پیچھے پیسہ پڑھتے پڑھتے اقبال آج ہماری شہر بھی لکھ دو, فلاں بھی لکھ دو. لوگوں نے تو نظمہ لیں گے نا, اقبال سے کسی نے کہا اقبال یار نظم تو سنا, تو اقبال کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا جڑے میں شعر پیش کیتے, فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ ان کو نظمیں سمجھ رہے ہیں, خاص کہ میرے شعروں کو سمجھتے صحیح, میں ان کو کہاں سے کہاں لے کے جانا چاہتا تھا. ہاں جی انہیں نظمہ کیا چڑھ گیا. لوگ علی بخش کہتا ہے جناب میں دیکھا کدی اس بابے پر, نے کدی دیکھا اس بابے پر. تھوڑی دیر گزری تو مجھے اقبال نے کہا علی بخش چلو مہمانوں کو چھوڑ کے آتے ہیں. کہتے ہیں میں ساتھ چلا گیا, دروازے تک گیا تو وہ ایک روشنی نمودار ختم ہو گئی. اب دکان دیکھو, دکان بھی نظر نہ آئے, وہ بابا جی بھی چلے گئے. میں اقبال کو لے چلا گیا, میں نے کہا حضور پوری زندگی آپ سے پوچھا نہیں, آپ روتے رہتے ہیں, رونے کی وجہ بھی نہیں پوچھی جی, لیکن حضور یہ جو معاملہ ہے یہ تو بتا دیں ذرا, یہ کیا معاملہ ہے جی, یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اقبال کہتا ہے چھاڑ چل رہا, تیری سمجھ نہیں آتا, تیری سمجھ ہاں جی, اس کو کیا پتا ولی اللہ کی شان ہے جس کی سمجھ میں اقبال نہیں آ سکتا. ہاں جی اس کی سمجھ میں, ہم تو اقبال کی بات کر رہے ہیں, یہ اقبال کو بھی معاذ اللہ ہم سیدھے راستے میں لے کے آنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جناب پتہ نہیں مولوی کی ہو گیا. ہم جناب وہی آپ کے سامنے حق بیان سیرت وہ بیان کر. اقبال نے کیا کہا, والی بات سے تمہاری سمجھ میں آنے والا کام ہے. نہیں حضور میں تھوڑے کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے, حضور مجھے بتا دیں. فرمایا اچھا کچھ نہیں تو پھر میری زندگی جب تک اقبال زندہ ہے نا, یہ بات انہیں کسی کو نہیں بتانی. اور میں ممبر شریف پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جی, علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کے مور لگی ہوئی تھی. آپ نے بھی کسی نے خان نے رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ نے ان کو فرمایا تھا جن فکر میں زندہ رہا میری زندگی کسی نے نہیں دسنا. ایک رات ایک پورا قرآن پڑھنا لے. جب بزرگ چلے جاتے ہیں بعد میں ان کی قدر آتی ہے, لیکن اس وقت کی قدر تو چڑیاں چوگ جائیں کھیت, اس وقت کیا فائدہ. آج لوگوں کو کہتے ہیں اسلام اپنا قیامت تک اسلام میں تو رہنا ہی رہنا ہے, اسلام بناتے رہنا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا. اسی ختم ہو جائیں گے لیکن نعرہ پھر بھی بجنا ہی بجنا ہے. اسی ہم نہیں ہوں گے, اور آدمیوں بھی ختم ہو جائیں, اور آدمیوں بھی ختم ہو جائیں گے, لیکن کیا نعرہ یہی قیامت تک بجے گا, رہے گا یوں ہی ان کا. ایسی ختم ہو جائیں گے, چرچا ان کا ہی رہے گا, چرچا انہیں نہیں رہنا ہے. لیکن یہ بھی بخش کہتے ہیں میں نے اقبال نے کیا پتر میری زندگی کسی نے دسنا نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور نہیں دسوں گا, بس میں نے ذرا اشارہ تے کر دیو. آپ نے فرمایا آج ہمارے مہمان جو آئے تھے نا
مہمان اجمیر شریف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور ان کے استقبال کے لیے جنہوں نے لسی پیش کی وہ کچھ اور نہیں تھے، وہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ۔ ہاں جی، اور داتا صاحب نے کیا کہا، مجھے سارے واقعے میں جو بات کا مزہ آیا نا وہ یہ آیا، فرمایا جاؤ لسی لے کر اقبال کے ساتھ ہمارا کھاتا، وہ اقبال تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ حاضری دیتا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج اقبال کو سیکولر کہنا، ہاں جی ڈبو کے منہ والا کہتا ہے جناب، ہاں جی ایک وزیر ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے حساب سے تو اگر میں اس کا نام لوں تو میرا منہ پلید ہو جاتا ہے، ہاں جی میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، ڈبو اس کا کسی نے نام رکھا ہے، وہ کہتا ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم سیکولر تھے۔ اس سے بڑی گالی علامہ اقبال کو اور کچھ نہیں ہے کہ ان کو سیکولرزم کہنا اور ان کو یہ کہنا جناب وہ میوزک سننے والے تھے، وہ یہ کرنے والے تھے، ان میوزک سننے والے اور تمہاری طرح کنجریاں نچانے والے نہیں تھے۔ اس وقت بھی ایک نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست ہے، ہاں جی دستور ریاست کیا ہوگا، اس وقت علامہ اقبال کا بھی یہ نعرہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہ نعرہ تھا، اور وہی شعر اقبال کا کہ محمد سے وفا تو نے ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے پیار۔